تو زبانی کلامی آپ جتنی مرضی تفصیل بتا لیں، جب تک وہ چکھے گا نہیں اسے اس کا ذائقہ اور اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ توحید 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 صرف زبانی اور لفظی طور پر بیان کرنا یہ اور چیز ہے، اور جامع توحید کو پی کر اس کی لذت محسوس کر کے نور توحید اپنے وجود پر نافذ کرنا اور اس نور کی روشنی دوسروں تک پہنچانا یہ بہت الگ چیز ہے۔ تو لیتا ہے توحید کا، لیکن وہ نور توحید سے، لذت توحید سے محروم ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ساری زندگی چائے نہیں پی۔ تو زبانی کلامی بات اور ہے، اور درس توحید کو لذت کے ذریعے محسوس کر کے اپنے سینے میں اتارنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو حضرت بابو جی صاحب کی تعلیمات چند گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ توحید کیا ہے اور صوفیان توحید پڑھائی کیسے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کے مکتوبات ہیں، اور یہاں اہم بات یہ عرض کروں کہ حضرت بابو جی صاحب کے جو زیادہ مکتوبات ہیں، یہ 2000 سے زائد مکتوبات حضرت بابو جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں جو سنگیوں نے محفوظ کیے، لیکن جو زیادہ مکتوبات ہیں وہ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کی طرف، حضرت بڑے لالا جی صاحب، حضرت چھوٹے لالا جی صاحب کی طرف اس وقت لکھے جس وقت یہ دونوں حضرات بہاولپور کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور یہ پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ کو کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب یہ مکتوب مبارک ہے، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا، خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کو سب سے مقدم سمجھو۔ ساری چیزوں پر جس چیز کو مقدم رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اس کا محبوب خوش ہو جائے۔ اگر ان کی خوشی میں سارا جہان خوش ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر ان کی خوشی ہو سارا جہان ناراض ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مقدم سمجھو، چونکہ دل مقام اسی کا ہے۔ دل مقام اسی کا ہے، اس لیے اس میں بغیر اس کے کسی اور کو جگہ مت دو۔ جس کا مکان ہوتا ہے اس میں وہی رہتا ہے، جس کی جگہ ہوتی ہے اس میں بسیرا اسی کا ہوتا ہے۔ فرمایا دل مقام اللہ رب العزت کی محبت کا ہے، لہذا اس میں کسی اور کو جگہ نہ دو۔ ہر حال میں اسے ہی اپنا حقیقی مالک و کارساز سمجھو۔ اصل تعلق اسی اپنے مالک سے پیدا کرو، اصل تعلق اسی اپنے مالک سے پیدا، اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے۔ اصل تعلق اللہ سے اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے، لیکن وہ تعلق بھی کیسا؟ فرمایا مگر یہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ مخلوق اس کی مخلوق ہے، یعنی اس کی ذات کو الگ کر کے کوئی تعلق باقی رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اصل تعلق اس سے ہے، اور اس کی مخلوق سے جتنا بھی تعلق ہے وہ صرف یہ سمجھ کر کہ یہ مخلوق خدا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے۔ یہ جتنی بے چینیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، یہ اپنے مالک سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلق کم ہونے کی وجہ سے۔ جب اس سے تعلق رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو حضور بابو جی فرماتے ہیں مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے۔ لفظ دیکھیے، مالک الملک، یہی ہے نا۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے تعلقات صاحبان اقتدار سے ہیں،
مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ حضور بابو جی فرماتے ہیں سب کا اقتدار عارضی ہے، اگر تم آرام چاہتے ہو تو اپنا تعلق مالک الملک کے ساتھ قائم کرو۔ فرمایا دائمی زندگی حاصل کرو گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دائمی زندگی حاصل کرو گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے، حقیقی زندگی حاصل کرو گے۔ اصل زندہ اس وقت کہلانے کے مستحق ہو گئے جس وقت تم نے اس زندہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر کہیں آپ کے جی کھانا پینا زندگی ہے تو جانور بھی کھاتے ہیں، سانس لینا زندگی ہے، یہ اللہ کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے ان میں یہ ساری چیزیں کامن ہے۔ فرمایا اگر اصل زندگی چاہتے ہو تو حی قیوم سے تعلق قائم کرو۔ فرمایا بحر کا کیف اسے نہ چھوڑو، اسے اہم بات سبحان اللہ، فرمایا اسے اپنی کسی غرض کے لیے یاد نہ کرو۔ یا اللہ یہ کام کر دے اور یا اللہ یہ کام کر دے، یہ نہ کیا تو پھر اس کا در ہی چھوڑ دیا، پھر اس کے در پہ آئے ہی نہ، اسے پکارا ہی نہ، یا پھر اس نے سارے کام کر دیے تو ظاہراً سمجھا کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، پھر اس کا در چھوڑ دیا۔ فرمایا تم ابتداءً ہی اپنی کسی غرض کے لیے اسے یاد نہ کرو، جب یاد کرو تو اسے اپنا مالک اور رب سمجھ کر یاد کرو۔ وہ دانا ہے، با حکمت ہے، وہ ہماری سب ضرورتیں جانتا ہے۔ اصل میں یہ سوال ہوا نا کہ جب اپنی غرض کے لیے یاد نہیں کرنا تو مسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، معاملات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں جاننے والا ہے۔ اور یہ صوفیاء ہیں جنہوں نے اسلام کا حقیقی پیغام پہنچایا۔ اصل میں یہ حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے دعا کا ٹائم ہی نہ ملے، وہ جو دعا کا وقت ہے وہ وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، تو فرمایا اللہ جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہے اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے، کہ میرے بندے نے تو سارا وقت میری یاد میں میرے ذکر میں صرف کر دیا، اب جو باقیوں کو دوں گا اس سے بہتر میں اپنے اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ فرمایا جو ہمارے لیے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں جانتا ہے، اور جو ہمارے لیے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تم اسی کے ہو جاؤ جس نے تمہیں نابود سے برنگے بود ظاہر کیا۔ آج بندہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ محنت کی ہے، میں نے یہ کوشش کی ہے، میری فلاں کمائی ہے، بھائی تو تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تجھے کسی نے وجود دیا ہے، اور جب وجود دے دیا ہے تو پھر ان کمالات کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تیرے پاس موجود ہے سمجھو کہ یہ کسی کی مہربانی اور لطف کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وہی تمہاری سب ضرورتوں کا کفیل ہے، تمہیں رات دن اسی کے خیال میں رہنا چاہیے، تم زندہ رہو تو اس کے لیے، تم مرو تو اس کے لیے، تم کھاؤ تو اسی کے لیے، تم پہنو تو اسی کے لیے، غرض جو کچھ بھی کرو اسی کے لیے، اسی کی یاد سے اپنے قلب کو شاد کرو۔ یہ توحید ہے جس کا درس حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ مالک ہر وقت ساتھ رہتا ہے، وہ مالک اسی کی پناہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ کہتا ہے نا کہ یار میں باہر نکلوں خطرہ ہے، جان کا بھی مال کا بھی، 4 بندے ساتھ ہوں، رات کے 12 بجے ہوں تو بندہ بے فکر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ سیکیورٹی موجود ہے، چلو دوست موجود ہیں، احباب موجود ہیں۔ ہم بھی رات ایک محفل پہ تھے، جب واپس آئے ہم نے کہا بھائی روڈ تک چھوڑ کے آئے،
وہ 10-15 بندے آئے روڈ تک چھوڑ کے کہتے ہیں جی اب اللہ کے حوالے ہم بھی واپس جا رہے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے. لیکن حضور بابو جی فرماتے ہیں وہ مالک ہر وقت ساتھ رہتا ہے, اسی کی پناہ میں ہوں. وہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور میں ہر وقت اس کی پناہ میں ہوں. جب یہ یقین انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ ہر فکر سے بے فکر ہو جاتا ہے. فرمایا اسی کے سہارے پر وقت گزار رہا. اور ایک ایک جملہ سنیے, فرمایا اسی کو وفادار پایا, اسی کے سہارے وقت گزار رہا ہو, اسی کو وفادار پایا, اسی کو ہر مصیبت میں کام آنے والا دیکھا. اسے کیسے چھوڑ دوں, اسے کیسے بھلاؤں. خدا کرے کہ ایسا وقت نصیب نہ ہو کہ اسے 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بھولوں. اس وقت تک نہ رہوں, مر جاؤں, فنا ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں, مٹ جاؤں اگر میں اسے چھوڑوں. 1 لمحہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے چھوڑوں. وہ میرا مالک, میں اس کا بندہ, مجھ سے بندگی کے حقوق ادا ہوں. وہ راضی ہو, میں منزل مقصود پر تب پہنچوں گا, تم بھی اسی کی پناہ میں ہو. یہ اپنے شہزادوں کو فرمایا, فرمایا تم بھی اسی کی پناہ میں ہو. اور یہ جو اختتامی جملے اس مکتوب کے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر طرف انقلاب کا واویلا ہے. سب چیزیں بدل رہی ہیں بھائی, چہرے بدلتے ہیں, کردار بدلتے ہیں, اخلاق بدلتے ہیں, اطوار بدلتے ہیں, تعلقات بدلتے ہیں, ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. آج لوگ کیا ہوتے ہیں اور کل وہ کیا ہوتے ہیں. فرمایا ہر طرف انقلاب کا واویلا ہے, اسی کے زیر سایہ رہو جسے کسی وقت میں بھی انقلاب نہیں. سب کچھ بدلتا ہے, وہ نہیں بدلتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. فرمایا کہ اسی پروردگار سے اسی سے نیاز ہو, اسی سے محبت ہو. ایک اور مکتوب ہے, فرمایا یہ دنیا فانی ہے, چند روزہ ہے. حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور تخلص ہے, یعنی آپ اپنے ہر مکتوب کے آخر میں اپنے لیے جو لفظ لکھتے تھے وہ ہے مسافر چند روزہ. یہی ساری زندگی آپ نے اپنے لیے یہی لفظ استعمال فرمایا. فرمایا یہ دنیا فانی ہے, چند روزہ ہے, اس کا اعتبار کسی قسم کا نہیں ہے. اس پر بھروسہ کرنا اور اس کے لیے تمام وقت, کچھ وقت صرف کرو, تمام وقت صرف کرنا کس قدر احمقانہ پن ہے. کہ بندہ ہر وقت لگائی دنیا میں ہے, دنیا سے کسی وقت اس کو فراغت ہوتی نہیں ہے. فرمائے اس کی ضرورت بقدر ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت بقدر ضرورت ہے. بس اس سے دل لگانا منع اور سخت مضر ہے. دنیا سے دل لگانا منع اور سخت مضر ہے. دل لگانے کے جو قابل ہے صرف وہی ہے جسے فنا نہیں اور جو مالک حقیقی بھی ہے. باوجود ہماری رات دن کی نافرمانیوں کے پھر بھی کس قدر مہربانی فرما رہا ہے. ہم اس کے احسانات کے سامنے سخت شرمندہ ہیں. سب اسی کی دین ہے. وہ کس قدر فیاض ہے کہ جرم ہا بینی نگیری انتقام, جرم ہا بینی نگیری انتقام. اے میرے مالک تو ایسا ہے, ہماری خطائیں بھی دیکھتا ہے پر انتقام نہیں لیتا. از درے حلم و کرم آئی مدام. پھر سن لیجئے پچھلے مصرے کا ترجمہ کہ تو ہمارے جرم دیکھتا ہے, انتقام نہیں لیتا, اور تو جب بھی میرے پاس آتا ہے تو کرم اور مہربانی کے رستے سے آتا ہے, غضب اور ناراضگی کے رستے سے نہیں آتا. دل اس کا گھر ہے, اس میں کسی غیر کو جگہ مت دینا. مالک ناراض ہوگا, اس کی ناراضگی کہیں کا نہ رکھے گی. وہ بے نیاز ہے, وہ بے پرواہ ہے, اسے نیاز بھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ رب العزت کی عظمت ہے. اب یہ دیکھیے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کیا ہونا چاہیے.
یہ مکتوب شریف آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضرت سیدنا بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جن کے متعلق حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا فقر تے ایک پاسے. سبحان اللہ. یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا فرمان ہے. فرمایا فقر تے ایک پاسے، فقر تے ایک پاسے، بابو علم وچ بھی میرے کولوں پیچھے نہیں. اللہ 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 اللہ. فقر تے ایک پاسے، بابو علم وچ بھی میرے کولوں پیچھے نہیں. وہ ہستی ہے. اور آپ سنیے، فرمایا وقت بہت ان قریب آنے والا ہے، سب ساتھی خیش و اقارب جواب دے دیں گے، آشنائی ختم کر دیں گے، وہ 3 دن تک سب کچھ بھول جائیں گے. ہاں ایک فرقہ جو خالص اللہ والا کہلاتا ہے وہ نہ بھلائے گا. سبحان اللہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت بابو جی نے اس وقت فرمایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں سگا باپ مرتا ہے، 3 دن کے بعد فاتحہ کے لیے جائیں گھر میں کوئی نہیں ملتا الا ماشاء اللہ. اکثری یہ صورتحال، قریب کے رشتے دنیا سے جا رہے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں اور دنیا بھول جاتی ہے، پھر اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں. فرمایا ہاں ایک طبقہ جو اللہ والے کہلاتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں. فرمایا وہ وفادار ہوں گے، انہیں کسی قسم کا لالچ نہ ہوگا، وہ آخر تک آشنائی رکھیں گے اور اسے پالیں گے، وہ توشے بھیجتے رہیں گے. ان سے تعلق رکھنا مفید ہے، مگر پہلے ان کے پرکھنے کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اللہ والا جو طبقہ ہے یہ کبھی بلاتے نہیں، یہ توشے بھیجتے ہیں، یہ محبتیں تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں، مگر ان کی پرکھ کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے. اور جملہ سنیے، فرمایا اگر آنکھ نہ ہوئی تو پھر اور دگنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. مطلب بندہ کسی فراڈیے کے ہاتھ چڑھ گیا اور سمجھتا اسے اللہ والا ہے، تو یہ جو پہلے کیفیت تھی اس سے بھی زیادہ نقصان والی کیفیت میں چلا جائے گا. پہچان ضروری ہے. فرمایا وقت کا صرف کرنا اس ضروری امر کے لیے بھی ضروری ہوا کرتا ہے. وقت کا صرف کرنا اس ضروری امر کے لیے بھی ضروری ہوا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی جائیں پیر صاحب آگے بیٹھے ہوں ہمارے انتظار میں اور ہم جلدی جلدی بیعت ہو کے سارا فیض لے کے آ جائیں. حضرت فرماتے ہیں یہ بیعت بڑا ضروری کام ہے تو اس کے لیے ٹائم سپینڈ کرو، کئی دروازے دیکھو، تلاش کرو، بندہ ڈھونڈو، استخارہ کرو، اللہ سے دعا مانگو. جب تک کوئی اللہ والا نہ ملے تو ہر کسی کو دل نہ دے بیٹھو، ہر کسی پہ اعتبار نہ کر بیٹھو، ہر کسی کو اپنا آشنا اور وفادار نہ سمجھ بیٹھو. فرمایا بیعت تعلق ضروری ہے تو اس کے لیے پھر وقت کو صرف کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا محبت اور اخلاص و نیاز کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، یہی تحفہ ہے جو اس کی بارگاہ میں منظور ہوا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ محبت، عز، نیاز. 3 لفظ فرمائے. فرمایا اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کی جا سکے. اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ کرے. آپ فرماتے ہیں اللہ اس سے محروم نہ کرے، روز بروز اس میں ترقی ہو، اپنے حضرت سے نسبت قائم رہے. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب سے ہیں جی. لوگ ناز کرتے ہیں لیکن حضرت بابو جی جو تنہا امین ولایت مہریہ ہیں ان کا انداز عز یہ ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے اپنے حضرت سے نسبت قائم رہے. فرمایا ہم تو طفیلی ہیں، سبحان اللہ. ہم تو طفیلی ہیں، مگر الحمدللہ کہ طفیلی بھی ہیں تو اللہ والے کے ہیں، نہ کہ کسی دنیا دار کے. ہم ہیں طفیلی، ملتا کسی کے طفیل ہے، مگر الحمدللہ جس کے طفیلی ہے، جس کے طفیل ملتا ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے. فرمایا اس کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں وہ رزق دیتا ہے تو اپنے نام کے طفیل.
सुभान अल्लाह। हमें वो रिज्क देता है तो अपने नाम के तो है। हमारे पास कोई हुनर नहीं, कोई लियाकत नहीं, महज बेकार हैं हम। नालायकों का महज वही है, उसी पर भरोसा है, वही मालिक है, उसी से उम्मीद लगाए हुए हैं मगर किसी के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी से उम्मीद लगाए हुए हैं मगर किसी के वसीले से। क्योंकि बेवसीला कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह। बेवसीला कुछ नहीं होता। एक साहिब थे जिन्होंने बेवसीला पहुंचना चाहा मगर ना पहुंचा, उल्टा सब कुछ लुटा दिया, रद्द हो गया, लानत का तमगा हासिल किया। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। उसने बेवसीला पहुंचना चाहा तो फरमाया कि रद्द हो गया, जो कुछ था वो भी लुटा बैठा, वो भी जाया कर बैठा। फरमाया हम अल्लाह की बारगाह के ही उम्मीदवार हैं मगर किसी के वसीला से। फरमाया वो अपना फजल फरमाए, हम गुनाहगार हैं, इम्तिहान के काबिल नहीं। हमारे पास सिवाय बेकसी के रखा ही क्या है, हमारे पास सिवाय बेकसी के रखा ही क्या है। ये इज्ज और नियाज है जो हजरत सैयदना बाबूजी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में पेश भी कर रहे हैं और अपने मुतवस्सिलीन और मुताल्लिकीन को उसका दर्स भी इरशाद फरमा रहे। क्यों जी, ये तौहीद आप इन लोगों से नहीं सुनेंगे जो रात दिन सिर्फ शिर्क की फतवाबाजी करते हैं। जो लज्जते तौहीद है वो हमें अल्लाह के दोस्तों से नसीब होती है, अल्लाह के दोस्तों से मिलती है। फरमाया दायमी जिंदगी हासिल करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू के दरपे रहो, उसकी मोहब्बत और उसकी मारिफत के दरपे रहो। दायमी जिंदगी तब हासिल होगी जब तुमने दायमी रहने वाले से असल ताल्लुक पैदा कर लिया। ये दुनिया तो दारे फानी है, बेलज्जत गम की जगह है। उससे दिल लगाकर आराम ना पाएगा बल्कि परेशान होगा। दुनिया से दिल लगाकर आराम ना पाएगा बल्कि परेशान होगा, हैरान होगा, गमनाक रहेगा। चुनाचे मौलाना रूम ने फरमाया, ये हजरत रूमी का जिक्र भी और हजरत रूमी से बेहद मोहब्बत हजरत सैयदना बाबूजी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल थी। वो एक मुस्तकिल मौजू है। बहरहाल फरमाया चू निहादी दिल बरी मुल्के जहां, हस्त गम ना की ओ दिल तंगी अज़ां। फरमाया ए बंदे, अगर तूने इस दुनिया से दिल लगा लिया तो सिवाय गम और परेशानी के तुझे कुछ भी हासिल नहीं। खेशरा दांचू गरीबे ए पिसर के नमानी मी रवी जाए दिगर। फरमाया अपने आप को इस दुनिया में मुसाफिर समझ, तू नहीं रहेगा के न मानी, यहां नहीं रहेगा, तूने किसी दूसरी जगह पर जाना है। तेरा ठिकाना और है, तेरी बस्ती और है। चू बदानिस्ती तो खुदरा ई चुनी, पस नबाशी गाह दिल तंगो हजी। फरमाया जब तू दुनिया में अपने आप को मुसाफिर समझ के रहेगा ना तो फिर परेशानियां तुझसे दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। मैं एक बुजुर्ग थे, आरिफ थे, अल्लाह वाले थे, उनसे मिला तो कोई बात हुई किसी के मुताल्लिक थी जो आजकल हमारा फेवरेट मजमून होता है। हम सब इसमें इल्ला माशाल्लाह है, किसी ना किसी की गीबत, किसी ना किसी के मुताल्लिक कोई बात करना, गिला देना, किसी से नाराज़गी का इजहार करना, किसी की जफाओं का जिक्र करना। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि शाह साहब ये जहान तो गिले से पाक है, यहाँ तो गिला है ही नहीं, किसी से कोई गिला नहीं है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे जिसके बारे में पता हो कि उसने ये जहान छोड़ के चले जाना है उससे क्या गिला करना है। जिसके बारे में हमें पता है कि इसने ये जहान छोड़ के चला जाना है उससे क्या गिला करना है, उससे गिला बनता ही नहीं है। कहा ये जहान गिलों से पाक है। ये सबक सूफियों से मिलता है, ये सबक अल्लाह वालों से मिलता है, ये सबक अल्लाह के प्यारों से मिलता है। फरमाया बुगुज़र अज दुनिया के दुनिया हेच नेस्त, जुज गमो अंदोह पेचा पेच नेस्त। कहा इस दुनिया से गुजर इसलिए कि दुनिया गम तकलीफ अंदो परेशानी के
علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں. باش اندر یاد مولا اے عزیز, فرمایا ہر وقت اپنے مولا کی یاد میں رہ, ہر وقت اپنے مولا کی. ہم چمن ضائع مکن عمرے تو نیز, کہا جس طرح میں نے اپنی عمر ضائع کی ہے نا, اس طرح تو اپنی عمر کو ضائع نہ کرنا. اپنی عمر کو اپنے رب کی یاد اور اپنے رب کی محبت میں ہمہ وقت مصروف اور مشغول رکھنا. اب یہ بھی حضور بابو جی کا اہم مکتوب ہے. فرمایا جو خوشی بھیجتا ہے وہی غم بھیجتا ہے, جو خوشی بھیجتا ہے وہی, دونوں اسی کی طرف سے ہیں. دونوں حالتوں میں بندے کے لیے اس کی خوشنودی ضروری ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, فرمایا عزت دینے والا بھی تو ہے, ذلت دینے والا بھی تو ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اور ساری کی ساری بھلائی بھی ہے مولا تیرے قبضے میں ہے. اور میں یہ بات عرض کروں, عزت پہ حرف آئے لوگوں کے پاس نہ جاؤ, وہ عزت کے مالک نہیں ہیں, وہ عزت نہیں دے سکتے. اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے سر جھکا کے کہو مولا جب عزت کا مالک تو ہے تو سارا جہان بھی مجھے ذلیل کرنے پہ تلا ہو, میں تو تجھ سے عزت مانگنے آیا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سارا جہان کسی کو عزت دینا چاہے, اللہ ذلیل کر دے تو عزت نہیں مل سکتی, اور سارا جہان کسی کو رسوا کرنا چاہے میرا رب عزت دے تو اسے ذلیل کر کوئی نہیں سکتا. فرمایا چند دن کے لیے اگر دنیا میں اپنے مالک کی طرف سے, چند دن کے لیے دنیا میں اگر اپنے مالک کی طرف سے, اور وہ بھی بادی النظر میں, یعنی حقیقت میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کریم کی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے ایسی آئے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. فرمایا بادی النظر میں, کہ بندے کو لگے کہ یہ چیز خلاف نفس بھی آ جائے تو اس پر اس قدر گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ دانا اور با حکمت ہے. اس نے جو کچھ بھیجا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا. اس کا فرمان ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. اور اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. فرمایا وہ کسی صورت میں ہمارا نقصان نہیں کرتا, وہ کسی صورت میں ہمارا نقصان, بھلا وہ کرے بھی کیوں, مالک ہمارا ہے, بندے ہم اسی کے, تو پھر ہمارا اس قسم کا خیال کرنا بھی عبودیت کے خلاف معلوم ہوتا ہے. کہا اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ الہ العالمین تو نے اس کام میں ہمارا شاید نقصان کیا ہے, تو فرمایا یہ بھی بندگی کے خلاف ہے. حضور بابو جی فرماتے ہیں اپنے شہزادوں سے, فرمایا آپ استقلال سے کام کریں. یہ نسخے ہیں, نسخے, اور ایک ایک نسخہ پوری پوری زندگی کے لیے کافی ہے. فرمایا آپ استقلال سے کام کریں. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے آپ سے تعدی کی, ظلم کیا, تو وہ عند اللہ خود ماخوذ ہوگا. آپ کا اس میں کیا, آپ مظلوم ہوں گے اور وہ بدبخت ظالم. گھبراتے کیوں ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ان اللہ معنا, سبحان اللہ. گھبراتے کیوں ہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, بے شک اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے. یہ جو آیت ہے نا لا تحزن ان اللہ, یہ پریشانیوں کا وظیفہ ہے, دکھوں کا وظیفہ ہے, مشکلات کا وظیفہ ہے. فرمایا خوب جوش و خروش سے اپنے کام میں مشغول رہیں. جو کچھ مشیت ایزدی میں ہوگا وہ خود بخود ظہور میں آتا رہے گا, اس میں آپ اپنی فکر نہ دوڑائیں. جو کچھ طے شدہ ہے وہی ہوگا, ہمارے فکر کرنے سے کسی چیز میں تبدیلی. اذان سماعت فرمائیں. دشمنوں کی ایذا رسانی کو اپنے مالک پر چھوڑ دیں.
دشمنوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے اپنے مالک پہ چھوڑ دیں، چونکہ وہی ہمارا خیر خواہ من کل الوجوہ ہے اور وہ علیم و حکیم ہے، اس لیے ہمیں اپنی فکر سے کچھ فائدہ نہیں، ہماری فکر جس قدر بھی ہو اس کی یاد میں ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو خدا کی یاد میں ہو، تو اس کا فریفتہ ہو، تیرے دل میں اس کی اصلی محبت ہو، تو اسے درد سے یاد کرے، تو اس کے واسطے بے قرار ہو، تیرے دل میں تیری آنکھوں میں وہی ایک ہی بسے، تجھے اسی کی لگن ہو، تو اس وقت ایسی نعمت سے مالا مال ہوگا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اس وقت غنی ہوگا کہ تیرا، یہ حضرت باؤجی صاحب مقولہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تیرا ہاتھ کارول دل یارول، فرمایا کرتے تھے اگر حقیقی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو پھر تمہاری توجہ، تمہاری ہر وقت کی محبت اور تمہاری ہر وقت کی الفت کا رخ وہ اللہ جل جلالہ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی محبت کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرات ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور بابو جی فرماتے ہیں آنکھ ہونی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایک مخصوص حلیہ دیکھیں، مخصوص لبادہ دیکھیں، موٹیویشنل جو طبقہ ہے، جو گروپ ہے اس سے متاثر ہوں اور آپ سمجھیں کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ حضرت بابو جی کا مکتوب سنیے، فرمایا اگرچہ وہ دکانیں اب بند ہو چکی ہیں، اگرچہ وہ دکانیں اب بند ہو چکی ہیں، مگر من جدہ وجدہ، فرمایا اب بھی جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ دکانیں بند ہو چکی ہیں مگر اب بھی من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ صحیح فرمان ہے، تلاش کرنے والے کے لیے کھلی ہوئی ہیں، جو متلاشی نہیں ہے اس کے لیے وہ دکانیں بند ہیں، لیکن جو تلاش کرنے والا ہے اس کے لیے وہ دکانیں، چونکہ خریدار عام نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ جناب آج اولیاء اللہ سے ملتا کچھ نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، لذت نہیں ہے، طریقت نہیں ہے، سلوک نہیں ہے۔ دوستو تم طالب صادق بن کے تو دیکھو، میں بفرض محال کہہ رہا ہوں، بفرض یہ ہو نہیں سکتا، بفرض محال اگر دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہ ہو، بفرض آپ کہیں جی ولی جتنے تھے چلے گئے، بس مزاروں میں تشریف لے گئے، اب کوئی دنیا میں اللہ کا ولی نہیں، اللہ والا نہیں، بفرض محال اگر کوئی یہ سمجھے بھی اللہ تو ہے نا، وہ تو کہیں نہیں چلا گیا، وہ تو ہے نا، وہ تو کہیں جانے والا نہیں ہے، وہ اس کی ذات تو انقلاب سے پاک ہے، ماورا ہے۔ اگر طلب صادق ہوگی تو وہ تو اب بھی تمہارے لیے دروازے کھولنے پہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس پوری زندگی خدا کی طلب کے لیے چند لوگ آئے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، باقی جتنے آئے وہ دنیا کے لیے آتے تھے، مال کے لیے آتے تھے، اور اب بھی یہی ہے کہ جانے والوں کے اندر اکثریت، میجورٹی وہ انہی لوگوں کی ہے جو اپنی دنیا کے لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے کوئی نہیں جاتا، اور جو خدا کے لیے جائے اللہ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ فرمایا چونکہ خریدار عام نہیں رہے، چونکہ خریدار اس لیے ان کے آگے پردے ڈالے گئے ہیں۔
دکانوں کے آگے پردے ڈالے گئے ہیں. کوئی سچا طالب آتا ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے. یہ طلب کا مسئلہ ہے. اگر طلب سچی ہو اور سچا طالب بن کے حاضری دے تو اللہ جل جلالہ کی معرفت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے. اور جو کوئی سچی نیت لے کے اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت پانے کے لیے اللہ والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, آج بھی اللہ والوں کی بارگاہ سے اسے فیضان ملتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے, دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ چلیں تعلیم حاصل کریں, یا ہم انہیں کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں, یا ہم انہیں کہتے ہیں تہجد بھی پڑھیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ برائی سے بچیں, فلاں فلاں, تو اس میں ہمیں تھوڑی سی مشکل اٹھانا پڑتی ہے چونکہ یہ ساری چیزیں بچوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی. ہم انہیں کہتے ہیں, وہ اس میں بوجھ محسوس کرتے ہیں, تو پھر ہمارے طبیعت پر دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں. اب یہ سمجھانے کا انداز دیکھیے. وہ زمانہ ہے حضرت بابو جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 ہی شہزادے, حضرت بڑے لالا جی اور چھوٹے لالا جی, اور ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے بھاولپور. کہاں گولڑا, کہاں بھاولپور. ہاں جی, سخت گرمی والا علاقہ, اور پھر کوئی سہولت اور کوئی چیز نہیں, مشقت, مسلسل مشقت. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خود مشقت اٹھائیں گے تو کسی کی مشقت کو سمجھ سکیں. اچھا, اب وہاں سے حضرات لالا جی صاحبان نے یہ ریکویسٹ پیش کی, خط لکھا کہ جی غریب الوطنی ہے, گھر سے دور ہے. کیا کہا؟ غریب الوطنی ہے. اب حضور بابو جی نے اس خط کے جواب میں جو خط ارشاد فرمایا, فرمایا در حقیقت تمہارا اور ہمارا اصلی وطن اور ہے. اب یہ انداز دیکھیے سمجھانے کا. در حقیقت تمہارا اور ہمارا اصلی وطن اور ہے, جس طرف ہمیں آخر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے. اس عالم شہود میں جہاں بھی ہم رہیں غریب الوطن ہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم بھاولپور میں ہوں تو غریب الوطن ہے, تو گولڑے میں ہوں تو وطن میں ہے؟ فرمایا گولڑے میں ہوں تو بھی غریب الوطن ہے, بھاولپور میں ہوں تو بھی غریب الوطن ہے. اس عالم شہود میں ہم جہاں بھی رہیں غریب الوطن ہے. ہم سب مسافر ہیں. اصلی وطن کی طرف جانے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اچھا, ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے حضور قبلہ عالم کا طریقہ بھی یہی تھا, اور حضرت بابو جی صاحب کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا کہ جب اپنی اولاد کی طرف سے, اپنے شہزادوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو وہ محسوس کرتے کہ اصلاح کی ضرورت ہے, تو وہ ڈانٹنے کی بجائے نصیحت فرماتے. یہ جو صرف ڈانٹنے پہ زور دینا ہے, اس سے اولاد بگڑتی ہے, اس سے اولاد ضدی ہوتی ہے, اس سے اولاد پریشانی کی طرف مائل ہوتی ہے. نصیحت فرماتے ہر بات پر. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو, اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں. اور جو اگلا جملہ پیش کر رہا ہوں, اگر آپ کہیں نا کہ حضور بابو جی کا تذکرہ ہوا, ہم زیادہ بابو جی کو جانتے نہیں ہیں, یا ہم نے آپ کے بارے میں زیادہ پڑھا نہیں ہے, یا ہم کبھی گولڑا شریف حاضر نہیں ہوئے, ہمیں ایک جملے میں بتا دیں کہ بابو جی کیا تھے, ایک جملہ بتا دیں کہ بابو جی کیا تھے, تو وہ جملہ یہ ہے, فرمایا اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں کوشش کرو. سبحان اللہ. حضور بابو جی کی پوری حیات طیبہ کا نچوڑ اور خلاصہ وہ ایک جملے میں ہے, مخلوق خدا کی خدمت. اور آپ فرمایا کرتے تھے ریاضت بجز خدمت خلق نیست, بتسبیح ہو سجادہ ہو دلق نیست. فرماتے تھے کہ ہاتھ میں تسبیح اٹھانا طریقت نہیں ہے, مصلے ساتھ آپ لے لیں یہ طریقت نہیں ہے, آپ گدڑی اور کوئی لباس مخصوص پہن لیں یہ طریقت نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے ریاضت بجز خدمت خلق نیست, سب سے بڑی جو ریاضت اور طریقت ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے.
یہ نہ ہو تو سب کچھ کر کے بھی بیکار ہے. اور یہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے یہ اصل ریاضت ہے, یہ اصل طریقت ہے, یہ اصل معرفت ہے, اور یہ اصل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے. فرمایا جہاں بھی رہو, کیا جملہ ہے, جہاں بھی رہو, جہاں بھی با خدا رہو. جہاں بھی رہو. حضور بابو جی یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے, نمی گویم کے با عالم جدا باش. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ, جی جنگلوں میں چلے جاؤ, بیابانوں میں چلے جاؤ, یہ نہیں میں کہتا. نمی گویم کے با عالم جدا باش, باہر جائے کہ باشی با خدا باش. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ, میں یہ کہتا ہوں جہاں رہو اپنے رب کے ساتھ رہو. فرمایا جہاں بھی رہو با خدا رہو اور مسافرانہ زندگی اختیار کرو. اور یہ ہے گولڑا شریف کا دستور, گولڑا شریف کا دستور جس پر بابو جی صاحب نے اپنی پوری اولاد پاک کے دستخط لیے. وہ اس جملے کے اندر عرض کر رہا ہوں, چونکہ جب حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا وصال با کمال ہوا تو ہندوستان وہ زمانہ تھا, پاکستان تو 10 سال بعد بنا ہے, تو پورے ہندوستان سے بڑی بڑی درگاہوں سے حضور بابو جی کے لیے دستاریں آئیں. اجازت بیعت تو آپ کو خود حضور اعلیٰ نے عطا فرما رکھی تھی, اور وہ واقعہ بھی یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بیعت ہونے آئے تو بیعت کر دیا کرو. ہاں جی, حضرت بابو جی سرکار نے عرض کیا حضور میں نہیں کسی کو بیعت کروں گا, میں نہیں بیعت کروں گا. کہا کیوں, آپ کیوں نہیں بیعت کریں گے؟ عرض کیا حضور میں اس لیے نہیں بیعت کروں گا کہ اگر بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو دل کی روشنی دوں تو فرمایا وہ چیز تو میرے پاس نہیں, میں خود ظاہری روشنی کے لیے اینک کا محتاج ہوں. کیا بات, میں خود ظاہری روشنی کے لیے اینک کا محتاج ہوں, تو میں کسی کو دل کی روشنی تو نہیں دے سکتا. اور اگر مقصد ہے پیسے کمانا تو کہا آپ کی جوتیوں کا صدقہ اور سرکار بغداد کا صدقہ اللہ نے بہت ہی رزق عطا فرمایا, تو حضور میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا. کچھ وقت گزرا تو حضور اعلیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا اگر کوئی کہے بیعت کرنے کے لیے تو آپ اسے بیعت کر دیا کریں. حضور بابو جی نے عرض کیا غریب نواز میں آپ کا حکم ہے بیعت کروں گا, لیکن اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہو اس کا ذمہ آپ لیں. اگر یہ منظور ہے تو میں بیعت لے لوں گا لوگوں کی, وگرنہ میں کسی کو بیعت نہیں کروں گا. اب حضور اعلیٰ نے فرمایا ذمہ وہی لیں گے جو ذمہ لے سکتے ہیں. سبحان اللہ. مہر علی بیچارہ کیا ذمہ لے گا, یہ جملہ فرمایا, مہر علی بیچارہ کیا ذمہ لے گا. اب حضور بابو جی صاحب نے عرض کیا حضور اگر آپ بیچارے ہیں تو پھر میں کتنا بیچارہ ہوں گا. شرط یہی ہے کہ آپ ذمہ لیں گے تو میں بیعت کروں گا, وگرنہ میں بیعت نہیں کروں گا. پھر حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ جو غلام محی الدین کے ہاتھ پہ بیعت ہوگا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا, اس کی بیعت میرے ہاتھ میں ہے. اب جب حضور اعلیٰ کا وصال ہوا تو پوری دنیا سے دستاریں آئیں کہ آپ کی خلافت اور سجادگی کی دستار کی جائے. تو حضرت بابو جی صاحب نے سب مشائخ سے معذرت کی اور کہا کہ حضور یہاں پر کوئی سجادہ نشین, کوئی پیر وغیرہ نہیں ہے کہ جس کی آپ دستار بندی کریں. پیر اور سجادہ نشین قیامت تک حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب خود ہے. اچھا اب اپنی حیثیت بھی متعین کرنی ہے نا کہ وہ پیر ہے تو آپ کیا ہیں یہاں پر. تو فرمایا میں اور میری ساری اولاد حضور سیدنا غوث الاعظم کے لنگر کے خادم ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, نعرہ حیدری, نعرہ
غوثیہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف آستانہ عالیہ گولڑا شریف. آپ کا اس مکتوب کا آخری جملہ سنیے جس پر میں نے یہ ساری گزارشات پیش کی. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ہر ایک کا صحیح معنوں میں خادم سمجھو. یہ پورا دستور ہے دربار عالیہ گولڑا شریف کا. فرمایا اپنے آپ کو ہر ایک کا صحیح معنوں میں خادم سمجھو. یہ سبق اور یہ درس لوگ پوچھتے ہیں نا کہ گولڑا شریف کا لنگر اتنا وسیع کیوں ہے, گولڑا شریف میں ہر آنے والے کو کھانا کیوں ملتا ہے. اچھا نہ کھلائیں تو پھر مسئلہ ہے, کھلائیں تو کہتے بہت زیادہ کھلا دیا ہے, اتنا خرچہ کیوں کیا ہے. بابا نہ کھلائیں تو مسئلہ ہے, کھلائیں تو مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وسیع لنگر کیوں ہے. وجہ اور سبب یہ ہے کہ حضور اعلیٰ نے اپنی اولاد پاک کو, اپنے بچوں کو, اور حضور بابو جی نے اپنی اولاد پاک کو سرکار غوث پاک کے لنگر کا خادم بنایا ہے. اور جہاں خدمت ہوتی ہے وہاں کمی نہیں آتی, جہاں خدمت ہوتی ہے وہاں پر لنگر کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا, جہاں خدمت ہوتی ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں ہمہ وقت ساتھ شامل ہوتی ہیں. اور حضرت بابو جی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے, یہ جملہ عربی کا جملہ ہے لیکن بڑا اہم جملہ ہے. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, اب پروٹوکول اور انفرادیت کے پیچھے ہر انسان دوڑتا ہے. حضرت بابو جی ایک جملہ فرماتے تھے احدم من الناس بن کر رہو. احدم لوگوں میں سے ایک عام آدمی, بس اس سے اوپر اپنی حیثیت متعین نہ کرو. اپنا انفرادی مقام, اپنا جداگانہ مقام, وہ منفردن مقام ظاہر نہ کرو. احدم من الناس بن کر رہو, یعنی عام لوگوں میں سے ایک انسان, ایک عام شخص بن کر اپنی زندگی گزارو. حضرات گرامی قدر, حضور بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اندر صرف درس توحید کے حوالہ سے چند اہم چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور آپ ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ جب فکر ہو, کسی بات کی فکر ہو, تو میں فعال لما یشاء فعال لما یرید کا ورد کرتا ہوں کہ میرے اللہ جب کچھ ہو, سب کچھ ہے ہی تیرے چاہنے سے, ہے ہی تیرے ارادہ سے, ہے ہی تیری طرف سے. تو پھر بندہ فکر کرے تو کیا, فکر نہ کرے تو کیا, خوشنودی مالک جس بندے کی ہر حال میں ترجیح ہے وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عز و نیاز جو حضور بابو جی کی شخصیت میں ہے, اس کی مثال ہمیں اس دور کے اندر بھی نہیں ملتی, اب تو کیا ملے گی. آپ دیکھیے میرا شریف والے حضرات, ان کی بیعت اور خلافت توسا شریف سے ہے, تو ان کی دوستی تھی حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ایک دفعہ وہ تشریف فرما تھے, ملنے کے لیے گولڑا شریف آئے ہوئے تھے. تو جیسے ہوتا ہے نا, بچہ سامنے سے گزرے, جس دوست سے آپ ملنے گئے تو آپ اس بچے کے لیے کوئی اچھا خوبصورت جملہ بولتے ہیں, کوئی دعا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کا دوست خوش ہو جائے کہ یہ میری اولاد سے بھی پیار کرتا ہے. تو سامنے سے حضرت بابو جی صاحب گزرے, تو میرا شریف والے حضرت نے پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا, اور وہ پیار سے آپ کو لالو کہتے تھے, لالو کہنے لگے, لالو دعا کریں غلام محی الدین کچھ بن جائے. اب یہ میرا شریف والے حضرت صاحب نے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں عرض کیا, تو آپ نے فوراً برجستہ فرمایا حضرت میں تو دعا کرتا ہوں غلام محی الدین کچھ نہ بنے. اب جب یہ لفظ کہے تو حضرت پریشان ہو گئے اور فوری تیزی سے بولے, لالو لالو آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ناراض ہیں اپنے بچے پہ, بد دعا دے رہے ہیں کیا. کہا حضرت میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ غلام محی الدین کچھ نہ بنے. تو کہا آپ دعا کریں نا غلام محی الدین کچھ بنے, یہ کیا دعا ہے کہ کچھ نہ بنے. جب ان کا اصرار اور تکرار ہوا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا اگر کچھ نہیں بنے گا تو سب کچھ بن جائے گا. اگر کچھ نہیں بنے گا تو سب کچھ بن جائے گا.
اور حضرت سیدنا بابوجی کا مقام روحانیت یہ تھا کہ حضرت بڑے لالا جی صاحب ڈرائیو کر رہے تھے تو آپ تشریف لے کے جا رہے تھے کسی جگہ پر، رستے میں ایک خاتون اور اس کے ساتھ ایک بیٹی، اس کی لڑکی، وہ دونوں کھڑی ہیں، اور بیٹی جو لڑکی ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہیں، بری حالت ہے۔ تو اس عورت نے گاڑی کو ہاتھ دیا، اس نے کہا کہ گاڑی روکیں۔ حضرت باؤجی صاحب پتہ تھا، معمول تھا کہ پیر صاحب گزرتے ہیں یہاں سے، تو آپ رکے تو وہ رونے لگی، خاتون کہنے لگی کہ حضور ویڑے آؤ، اساں دے ویڑے آؤ۔ کہا کیا مسئلہ کیا ہے مائی؟ تو عرض کیا کہ حضور یہ میری بچی ہے، پتہ نہیں جن ہے، پتہ نہیں سایہ ہے، پتہ نہیں بیماری ہے، ہر علاج کروا چکی ہوں، بے بسی ہے، مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ حضرت باؤجی صاحب گاڑی سے اترے اور اس خاتون کے صحن میں گئے، چند سیکنڈ ہاتھ اٹھائے اور دعا خاموشی سے کی اور آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو وہ بچی، اس نے اپنے سر پہ چادر رکھی ہوئی اور ہاتھ میں کوئی چیز پکائی ہوئی تھی اس نے، تو وہیں پہ وہ کھڑی عورت، بر لبے سڑک ان کا گھر تھا۔ تو جب وہ کھڑی وہاں پر تو گاڑی کو ہاتھ دیا تو حضرت باؤجی صاحب نے گاڑی روکی اور پوچھا کہ مائی کیا حال ہے بچی کا؟ تو عرض کیا کہ حضور آپ کے کرم سے بالکل تندرست ہوئی ہے، اور اس بچی نے اپنے ہاتھ سے یہ چیز پکائی ہے کہ میں اس پیر کو کھلاؤں گی جس کی دعا سے اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ اب حضور بابوجی کا انداز دیکھیے، آپ نیچے اترے گاڑی سے اور آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے، فرمایا یا اللہ تو میری دعا سن لئیے۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ مقام ولایت ہے، یا اللہ تو میری دعا سن لئیے۔ اور یہ چند آنسو بہائے اور آپ گاڑی میں بیٹھے اور دربار عالیہ کسی شخص نے، ہوتے ہیں نا لوگ بات کرنے والے عقیدت مند، کسی شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور میرا فلاں مسئلہ ہے، آپ نے کہا سنگی اللہ خیر کرے، حل ہو جائے، اللہ بہتر فرمائے، اللہ فضل کرے۔ اس نے دوبارہ تیسری بار اور پھر اس نے یہ جملہ کہہ دیا، کہنے لگا پیرا منہ چو کڈ نہ تے میرا کام ہوئے۔ تو حضرت باؤجی صاحب جلال میں آئے اور اس کو گردن سے پکڑا اور پکڑ کے نیچے جھکایا، فرمایا تلے وے کے وے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور ککھ پین، کک پین۔ تو فرمایا میری حیثیت میرے مالک دے سامنے انہا ککھاں جتنی بھی نہیں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ پیرا منہ کھڑتے میرا کام ہوئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور آپ کے پوتے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا بیعت نہیں ہوا، اور حضرت یہ آخری بات اور اس پر ہم مکمل کریں گے، کہتے ہیں کہ حضرت باؤجی صاحب کا بھی بیعت نہیں ہوا، حالانکہ بچپن سے ان کے ہم آغوش میں پلے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ میرے دادا ہیں، تو دادا ہونے سے یہ تو نہیں ہے ضروری کہ اللہ کے ولی بھی ہوں، تو بیعت کیوں ہوں؟ ایسے بیعت ہو جائے بندہ، کوئی نہ کوئی چیز دیکھنی چاہیے تو پھر آدمی بیعت ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ پنڈی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور جا رہا تھا، تو میں دل میں کوئی بات سوچتا اور آپ فوری طور پر وہی بات زبان مبارک سے فرماتے۔ ایک صاحب آپ کے مرید تھے، میجر تھے، تو آپ ان کو کہتے میجر صاحب کہہ کے وہی بات آپ فرماتے۔ کہا جب ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، تو میں نے دل میں یہ آیا کہ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو حضرت باؤجی صاحب نے میری طرف دیکھ کے فرمایا ہاں اتفاق ہی ہے۔ فیضان حضور پیر میر علی شاہ صاحب، فیضان حضور پیر میر علی شاہ صاحب۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا بیعت کے لیے، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا میں گناہگار بندہ ہوں، کسی اللہ کے ولی سے جا کے بیعت ہو جاؤ، کسی اچھے نیک بندے سے بیعت ہو جاؤ۔ پھر کئی سال لگے، کئی وقت لگا، اور پھر آپ نے بیعت فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی ساتھ آ گئی اور یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں
لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں، بدلتی ہیں، لیکن اس میں استقامت بہت ضروری ہے۔ استاذ العلماء مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کی بیعت 16 سال کی عمر میں انہوں نے حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب حضور اعلیٰ کا وصال پاک ہوا تو انہوں نے حضور بابو جی سے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت کریں، تو بابو جی صاحب نے فرمایا کہ آپ حضور اعلیٰ کے بیعتیں، اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تجدید کریں پھر آگے بیعت کریں، آگے بیعت ہے آپ کی بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا حضور نہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور لازماً کروں گا۔ حضرت باؤ جی صاحب بیعت نہیں کرتے تھے کہ آپ حضور اعلیٰ کے بیعت ہیں۔ پھر جب بغداد شریف حاضری ہوئی تو حضور سیدنا غوث العظم کے قدموں میں مولانا عطا محمد صاحب گر گئے، حضور بابو جی کے قدموں میں کہا کہ حضور مجھے یہاں بیعت کریں، یہ آپ کے دادا ہیں اور میں نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے بیعت نہیں کریں گے۔ تو بیعت کیا۔ اب کچھ لوگوں نے مولانا عطا محمد صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ حضور اعلیٰ کے بیعت ہیں تو پھر یہ آپ نے اتنی شدت اور پھر اتنی منت سماجت کیوں کی؟ تو ایک جملہ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بعض لوگ حضور قبلہ عالم کے لیے حضرت صاحب کا لفظ بولتے ہیں اور حضرت بابو جی کے لیے صاحبزادہ صاحب کا لفظ بولتے ہیں۔ میں نے حضور بابو جی کی بیعت کر کے یہ بات عملاً لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی حضرت ہیں، یہ بھی حضرت ہیں، اور ان کی بیعت اور ان کی بیعت جدا نہیں ہے، ان کی بیعت میں اور ان کی بیعت میں فرق نہیں ہے۔ حضرت مدنی صاحب سید احمد العطاس مدنی جو مدینہ شریف سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے آئے، اور عام بندے نہیں، مدینہ کے سادات سے سید تھے مدینہ شریف کے، اور حضوری بزرگ تھے، حضور کی بارگاہ میں ان کو حضور اور قرب حاصل تھا، لیکن وہاں سے چلے گولڈا شیف پہنچے حضور اعلیٰ سے بیعت ہونے کے لیے۔ تو جب یہاں پہنچے تو حضور قبلہ عالم کا وصال پاک ہو گیا، تو آپ پریشان ہوئے، شدید پریشان کہ میں وہاں سے آتا ہوں، آیا بیعت کے لیے تو بیعت نہیں ہو سکی، تو آپ کو حضور قبلہ عالم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ مدنی صاحب میں اور غلام محی الدین دو نہیں ہیں۔ پھر مدنی صاحب بیعت ہوئے، حضور بابو جی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور حضرت مدنی صاحب نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، کونیا یہی مولانا روم کا جو مزار ہے وہاں پر قوالی ہو رہی تھی، اور وہاں سب سے پہلے قوالی کی اجازت حضرت سیدنا بابو جی صاحب کو ملی، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی۔ حضور بابو جی صاحب کو مولانا روم نے والی کونیا سے خواب میں کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں براہ راست، جو ان کے پروٹوکول اور ان کے آنے کے تقاضے وہ پورا کرو۔ تو گورنمنٹ سطح پر وہاں قوالی، تو قوالی ہو رہی تھی، عصر سے مغرب تک کے درمیان کا ٹائم تھا۔ مدنی صاحب اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور حضرت سیدنا باؤ جی صاحب کے قدموں میں جا کر گرے، بوسہ دیا، تو واپس آ کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو بعد میں سنگیوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو اور آپ اس کیفیت سے اٹھے اور جیسے کہ بندہ؟ تو حضرت مدنی صاحب نے کہا کہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس لمحے میں اٹھ کے حضور بابو جی کے قدموں میں آیا ہوں، میں نے جب اس وقت نگاہ اٹھائی تو حضرت بابو جی نہیں تھے، حضور سیدنا علی شیر خدا تشریف فرما۔ تو میں آپ کے قدم بوسی کے لیے اٹھا ہوں، اور بعد میں جب دیکھا تو نظارہ بدل گیا، حضور بابو جی تشریف فرما تھے۔ کہا وہ چند لمحوں کے لیے میں نے اس نشست پر حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ذات پاک کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یکم 2 جمادی ثانیہ حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے، اور یکم گزار کر یکم اور 2 کی درمیانی رات پورے 11 بجے حضور بابو جی کے وصال با کمال کا وقت ہے۔ اور جب حضور بابو جی اپنے مزار پاک میں جلوہ فرما ہوئے تو پہلے ایک قبر مبارک تھی نا حضور اعلیٰ کی، اور جب بابو جی ساتھ تشریف فرما ہوئے تو اب نقشہ وہ بھی 11 ہے۔
تو ہو گئی نا، ایک اور ایک نقشہ 11 ہے، اور حضور بابو جی کے وصال کا وقت بھی پورے 11 کا وقت ہے۔ یہ 1 اور 2 جمادی ثانیہ کی درمیانی رات۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان پاکان امت سے سچی سچی حقیقی نسبت غلامی ہمیں نصیب کرے، اور پھر اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔